السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وقال اللہ تعالی فی کلام آخر كونوا مع الصادقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل جہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر UNO کے 2 نومبر 2025 کے خاص عالمی دن کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ سچ کے ساتھ ہو جاؤ، کھری کھری بات کیا کرو تاکہ خدا تمہارے اعمال درست کر دے اور تمہاری مغفرت کر دے، اور جو حق اور سچ کی بات ہے اور گواہی ہے اس کو مت چھپاؤ۔ اگر تم نے یہ چھپائی تو تمہارا دل گناہ گار ہو جائے گا اور اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا رب کے محشر کے میدان میں۔ 2 نومبر عالمی طور پہ صحافیوں پر جرائم کے خلاف سزا کی استثناء کے خاتمے کا دن ہے، یعنی ان کے اوپر قتل اور ان پہ دھمکیاں اور ان کو جلا وطن کرنے کی یہ تمام جرائم پیشہ ادارے ہوں یا فرد ہو یا حکمران ہو یا کوئی ڈکٹیٹر ہو، ان سب کو کے خلاف ہونا چاہیے، کیونکہ سچ کو روکنا، ان کی صحافیوں کی زبان کو روکنا سچ کا راستہ روکنا ہے، اور سچ کا راستہ روکنے پر انسانی حقوق اور جمہوریت اور عوام کی حقوق اور خدا کے نظام، زمین پر خدا کی خلافت رکھنے والا انسان بہت محدود ہو جاتا ہے، ان کے حقوق مارے جاتے ہیں اور وہ گویا کہ بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے خاتمے پر ان استثناء، ان جرائم کرنے والوں کو سزا کی تاخیر یا ان کی سزاؤں کو مستثنیٰ کرنا، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور ان کے خلاف جو سزائیں بنتی ہوں ان کے سزائیں دینی چاہیے، اور سن 2024 تک بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمات بنے اور ان میں سے صرف 2 کو سزائیں ہوئیں، گویا کہ 10 میں سے 9 پہ سزاؤں کی تاخیر کر دی جاتی ہے۔ کوئی ایک آدھ کو سزا ہو جائے تو یہ ان کے حق مارنا ہے، سچائی کا راستہ روکنا ہے، جمہوریت کا راستہ روکنا ہے۔ اور یہ 2013 میں اس وقت جنرل اسمبلی UNO نے قرارداد پاس کی تھی، جب فرانس کے 2 صحافیوں کو مالی میں رپورٹنگ پہ قتل کیا گیا تھا، اور ان کے خلاف فرانس اور یورپ والوں نے قرارداد پیش کی تھی جو منظور کی گئی تھی، اور پھر یہ عالمی طور پہ UNO کے 2 نومبر میں چارٹر پہ آ گئی تھی کہ سچ بولنے اور حق کی حمایت کرنے والے لوگوں کو سزا دینے والے یا جرائم کرنے والوں کے ہاتھ سے بچانا چاہیے۔ ریاستیں اس کی ذمہ دار ہیں، ادارے ان کی حمایت کریں، اور عوام اور سوشل معاشرہ ان کی حمایت میں بولے، کیونکہ سچ کے ساتھ دینے کا حکم ہے۔ ہمارے اسلام کی تعلیمات میں تو باقاعدہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو کر ایک فرد بن جاؤ، اور سچ کا اور حق کی گواہی کو کسی ڈر سے، کسی خوف سے نہ روکو، ورنہ یہ خدا کے یہاں پہ تمہارے لیے جواب دہ بن جائے گی۔ اور فرانس کے 2 صحافی کلود ورلون اور غزلین ڈوپون، ان کی حمایت میں UNO کی جنرل اسمبلی نے قرارداد پاس کی تھی، اور اس دن سے یہ عالمی طور پہ دن منانے کا تعین ہو گیا۔ اسلام کی تعلیمات میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو ظالم بادشاہ کے خلاف کلمہ حق بولتا ہے
وہ بہت بڑا جہاد۔ ہندوستان میں خلافت تحریک کے دوران میں انگریزوں نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو سکھوں کو ان سب کو بہت سختی کی تھی اور ان کو مارا تھا، اور لاہور کی جیل میں محمد علی جوہر بھی پابند ہو گئے تھے، پکڑے گئے تھے، اور ایک سکھ صحافی بھی وہاں موجود تھا۔ یہ باتیں جب چل رہی تھیں تو سکھ صحافی کو جب یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام نے اس سچ کی حمایت میں اس کو بولے کو بہت بڑا جہاد قرار دیا تھا، تو اس سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور باہر ظالم اور جابر حکمرانوں نے مشہور کیا کہ سکھ کو مار مار کر مسلمان کیا گیا ہے، لیکن حق چھپتا نہیں ہے، حق ضرور ظاہر ہوتا ہے، خدا اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور مجرموں کے لیے خدا کا یہ ابدی کلام گواہی دے رہا ہے کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تم جتنے ترلے لگا لو، کوشش کر لو، اس کا علاج خدا کے یہاں ہے کہ اس کی صفت ہے کہ وہ مخرج ہے، یہ حق کو نکال باہر کر کے دکھا دے گا کہ یہ سچ پہ ہے اور یہ جھوٹ پہ ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور صحافیوں کی حفاظت، سچ کی حفاظت ہے، ان کے لیے ضرور بولنا چاہیے۔